إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 سے ہم پڑھیں گے۔ یہ سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اہم ترین آیت ہے۔ یہ آیت اس آج کے سبق کی یہ پہلی آیت ہے، بڑی زبردست۔ اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں، اپنی زندگی بنا لیں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب بتا دیا تمہیں تمہارے رب نے، کیا مطلب فیصلہ کر دیا ہے تمہارے رب نے، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے اس کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو بلا شبہ وہ ضرور دے گا تمہیں اور زیادہ دے گا۔ لَأَزِيدَنَّ، یہاں جو نون ہے نا، یہ نون مشدد، یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ ضرور وہ اور دے گا تمہیں، زیادہ دے گا تمہیں۔ کب؟ جب تم شکر کرو گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم کفر کرو گے تو اللہ فرماتا ہے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، شدید ہے۔ شکر اللہ کو بہت پسند ہے اور ناشکری یہ پسند نہیں ہے۔ ناشکری پر اللہ کی عذاب اور اللہ کی سزا ملتی ہے۔ یہی کہا نا، ان عذابی، اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں غالباً 5واں پارہ سورہ نساء، جہاں پہ 5واں پارہ ختم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو۔ یعنی ناشکری جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا سبب ہے، اللہ کی ناشکری۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہر دوسرا تیسرا بندہ ناشکری کرتا نظر آتا ہے، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں، جہاں کہیں کوئی مجلس ہو، کوئی محفل ہو، حکومتوں کے گلے، غربتوں کے گلے، مارے گئے، لٹ گئے، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کسی سے حال پوچھ لیں، کہتے ہیں کاروبار ہی نہیں ہے۔ بچوں کا حال پوچھ لیں، بچے نافرمان ہیں، بیوی خاوند سے نالاں ہے، خاوند بیوی سے ناراض ہے، استاد شاگرد سے ناراض، شاگرد استاد سے نالاں، ہر دوسرا بندہ شکوے کرتا، گلے کرتا نظر آتا ہے۔ اور دیکھیں پھر ہم اپنے حالات تو دیکھیں نا، کس طرح بہتر ہو چکے ہیں آج ہمارے حالات۔ اور ایک اخبار کی رپورٹ مجھے بتائی کسی نے، ایک اخبار نے تبصرہ کر کے بتایا کہ اس ہمارے ملک میں سابقہ سالوں کی بنسبت گاڑیاں، کاریں اتنے فیصد زیادہ فروخت ہوئی ہیں، اتنے ٹرک زیادہ بکے ہیں، اتنی موٹر سائیکلیں زیادہ خریدی ہیں پاکستان نے۔ ہے غریب ملک، غربتیں ہیں، رونے روئے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہے نا، پھر سکون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سکون ختم کر دیا۔ تو اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے نا، اسی حال میں راضی ہو جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ اور دیں گے اور آسانیاں پیدا کریں گے۔ اور شکر کا سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں۔ زبان سے بھی شکر ہو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریفوں کے کلمات پڑھتے رہیں۔ اور اصل شکر یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں، رب کی دی ہوئی نعمتیں اور انعامات جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، ان کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کریں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، طاقت دی ہے، تو اس جوانی کی طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں۔ اللہ نے زبان دی ہے، قرآن پڑھیں۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے اللہ کی قدرت دیکھیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو آنکھیں دیں، کان دیے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، کانوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا اللہ کی سب سے بڑی ناشکری ہے۔ اور ناشکرا انسان کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال لوٹایا جا رہا ہے، حرام کاموں پر، کنجریوں پر پیسے لوٹائے جا رہے ہیں، حلال کے کمائے ہوئے۔ ابھی آج ہی مجھے بتایا کسی نے، ادھر کوئی شادی ہو رہی ہے، فنکشن تھا، ساری رات کنجریاں ناچتی رہیں اور نوجوان ان کو دیکھتے رہے اور پیسے جو ہے نا بے شمار اللہ کی دی ہوئی دولت کو حرام کاموں پہ اڑاتے رہے۔ اب کیا بنے گا ایسی قوم کا؟ ساری رات جنہوں نے کنجریوں کے ڈانس دیکھے، یہ اللہ کے شکر گزار ہیں؟ اور حالت پوچھ لو ان سے، سب کہیں گے کہ کاروبار نہیں ہے، مہنگائی بہت ہے، غربتیں رل گئے، اور اس حرام پہ لوٹانے کے لیے سب کچھ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہماری قوم کو۔ اور یہ سب سے بڑی ناشکری یہی ہے
کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کے نافرمانی پہ استعمال کرنا. اللہ نے پیسہ دیا ہے, اللہ نے صلاحیت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت دی ہے, اس طاقت کو اللہ کی فرم برداری میں جھکائیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نوجوان ساری رات کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے, رب کے سامنے قیام کرتے. ابھی رمضان آ رہا ہے نا, قیام کرنے کے لیے طاقت نہیں ہوگی, 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد تھک جائیں گے. وہی ہوں گے جو ساری رات مجروں کے لیے کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر انہی سے کہا جائے کہ مسجد پر خرچ کرنا ہے, اللہ کے دین پر خرچ کرنا ہے, طلباء کے لیے قرآن لینے ہیں, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. جن کے پاس مجروں پر لٹانے کے لیے لاکھوں روپے موجود ہوتے ہیں, یہی سب سے بڑی ناشکری ہے. تو پھر ایسے ہی ہوگا نا, پھر اللہ دلوں کے سکون چھین لے گا, حرص اور ہوس دنیا کی بڑھ جائے گی. لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود انسان الحمدللہ نہیں کہے گا, یہ نہیں کہے گا کہ بہت ہے, ہر وقت رونے ہی روئے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے, آج کا سبق یہ ہے, اس آیت کا پیغام یہ ہے, اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے نا اسی حال پہ راضی ہو جائیں, اللہ کا شکر کریں. آپ سے کوئی بھی حال پوچھے آپ کہیں اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا نا شکر کا, وہ یہ ہے کہ اپنے سے کم درجے والے کو دیکھیں. آپ کے پاس گاڑی ہے نا, موٹر سائیکل ہے آپ کے پاس, تو سائیکل والے کو دیکھیں, کار والے کو مت دیکھیں. آپ کے پاس گھر اپنا ہے نا, تو بڑے بنگلے والے کو نہ دیکھیں, اس کو دیکھیں جو کرائے پر ہے بیچارہ. آپ کے پاس اگر سائیکل ہی ہے نا تو اس کو دیکھیں جس کے پاس یہی نہیں ہے, جس کے پاس پہننے کے لیے جوتا بھی نہیں, بغیر پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے جا رہا ہے, وہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے نا. اپنے سے چھوٹے کو دیکھیں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی نعمتوں کی قدر بیٹھ جائے کہ اللہ نے کتنی چیزیں. کبھی ہسپتال کا چکر لگایا کریں. کئی انسان چلنے کے لیے ترس رہے ہیں, کئی انسان کھانے کے لیے ترستے ہیں, دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. کسی کی آنکھ نہیں, کسی کی ٹانگ نہیں, کسی کے ہاتھ نہیں, کسی کا دماغ درست کام نہیں کرتا. اور کئی ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں کی دولتیں موجود ہیں لیکن بیماریوں کی وجہ سے, شوگر ہے, ہیپاٹائٹس ہے, یرقان ہے, فلاں بیماری ہے, کھا کچھ نہیں سکتے. کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں, جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. ٹھیک ہے نا. جو رو رہا ہو نا کہ میرے پاس کچھ نہیں, اس کو کوئی ایک آنکھ دے دے, ایک آنکھ کروڑ پہ بیچ دے, بیچے گا؟ اپنا ایک گردہ بیچ دے. کروڑوں اربوں کی صلاحیت اللہ نے صحت دی ہے, کم نعمت ہے. اللہ کا شکر ادا کریں, ورنہ کیا ہے, ورنہ ناشکری کر کے ملے گا تو کچھ نہیں, اللہ کی سزا کے مستحق بن جائیں گے. ان عذابی لشدید, اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب بڑا سخت ہے. آگے وقال موسیٰ, پچھلے سبق میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا نا. وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اگر تم کفر کرو تم بھی اور جو کچھ بھی ہے زمین میں, فإن اللہ لغنی حمید, اللہ اس سے غنی ہے, تم سارے کے سارے کافر بن جاؤ, اللہ کی حکومت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی حدیث میں فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, ساری کائنات والے مل کر اول سے آخر تک, آدم سے لے کر اب تک اور قیامت تک جو پیدا ہونے ہیں وہ بھی پیدا ہو کے آ جائیں, پہلے بھی آ جائیں, سارے میری ربوبیت کا انکار کر دیں, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی, اور سارے مومن بن جائیں, پھر بھی اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. فرما بردار بنیں گے, فائدہ اپنا ہے, شکر کریں گے, فائدہ اپنا ہے, ناشکری کریں گے, نقصان اپنا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیں. یہ سب سے بڑا شکر ہے کہ زبان اللہ کا ذکر کرے, دل میں اللہ کی یاد ہو, اور اعضاء جو ہیں, جسم جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہو. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.